نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن عبد الله بن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے، کہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا یہ فعل کہ اس نے جو نماز نہیں پڑھی، اسے تو بظاہراً کوئی نقصان نظر نہیں آیا نماز نہ پڑھنے والے کو، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے، اور باقی جمہور جو علماء ہیں ان کے نزدیک نماز چھوڑنے سے آدمی کفر کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی کہ نماز چھوڑنا یا تو کافر ہے یا کفر کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ کافروں والا کام ہے، یعنی کفر کی تلوار لٹکی رہے گی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص رات کو سوئے اور یہ نیت کر لے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، 8-9 بجے اٹھنا ہے، تو فرمایا اس کو علی الاعلان توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ نماز کا چھوڑنا ہمارے لیے مذاق ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز رہ گئی کوئی مسئلہ نہیں، 10 روپے گم ہو گئے، 100 روپیہ گم ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ ہے، نماز رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے، یہ دین کا ستون ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ روزہ 11 مہینے کی چھٹی ہے، 1 مہینہ روزہ۔ حج اس پہ ہے جس کے پاس پیسے ہوں، استطاعت ہو، صحت ہو، اور وہ بھی زندگی میں 1 دفعہ۔ زکوٰۃ اس پر ہے جس کے پاس پیسے ہوں، وہ بھی سال میں 1 دفعہ۔ حج زندگی میں 1 دفعہ، استطاعت ہو، صحت ہو۔ رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ پیسوں والوں پر وہ بھی سال میں 1 بار۔ ایک رہ جاتی ہے نماز، جس میں روزانہ کا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ اور نماز کا کیا حال ہے کہ 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور ایسی جگہ ہیں اسی ملک پاکستان میں جہاں اگر 1000 کی آبادی ہے تو 5-7 آدمی نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی 97 اور 98% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہو اور نماز کا وقت نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی۔ دنیا میں اس کو 5 طرح سے عذاب ہے۔ دنیا میں موت سے پہلے
سب سے پہلا عذاب کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، کسی کام میں برکت نہیں رہتی، اور دوسرا صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے ہی لگتا ہے کہ یہ گناہگار ہے، نیکی کا نور ہی اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اسے اجر نہیں ملتا، نماز نہیں پڑھتا، جو مرضی نیک کام کرے اس کا اجر نہیں ملتا۔ چوتھا یہ کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اپنی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو نیک بندے دعا کرتے ہیں امت کے لیے، کتنے ایسے لوگ ہیں راتوں کو اٹھ کے ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو بے نمازی آدمی ہے کہ نیک آدمی بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی بھی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی، یعنی اللہ سنتا ہی نہیں اس کے بارے میں، کہ کوئی اور بھی دعا کرے، وقت کا ولی دعا کرے، اللہ نہیں سنتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ بے نمازی کے حق میں کی ہوئی دعا اللہ رب العزت قبول ہی نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد قبر ہے، پھر اس کے بعد حشر ہے، آخرت ہے، پھر عذاب شروع۔ ابھی مرتے وقت جو عذاب ہوتے ہیں، فرمایا بھوک کی شدت سے مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، اور دوسرا پیاسا مرتا ہے کہ سمندر پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی، یہ نماز چھوڑنے کی سزا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ذلت سے مرتا ہے، فرشتے روح قبض کرنے والے آتے ہیں، سختی والا معاملہ کرتے ہیں، اور پھر قبر میں سب سے پہلے آگ جلا دی جاتی ہے، اور وہ آگ دنیا والی آگ نہیں، اس سے 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے۔ اور پھر قبر کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پریکٹیکلی انگلیوں کے اشارے کے ساتھ فرمایا کہ اس طرح قبر کو ملا دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور پھر اس پہ ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اس کے ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، اور وہ اس پہ اللہ کی طرف سے مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ اسے صبح کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے زور تک، زور کی چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک، عصر کی چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب کی چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک، عشاء کی چھوڑنے کی وجہ سے پھر صبح تک، اور اسے ایک بار مارتا ہے ڈنگ تو 70 ہاتھ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اور وہ سانپ کتنے بڑے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بچھو خچر کے برابر ہے اور سانپ اونٹ کے برابر ہے۔ اور پھر جب قبر سے نکلے گا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ پہلے تو اللہ رب العزت کسی کا بھی حساب لیں گے تو وہ تو پھنس جائے گا، اور پھر اوپر سے سختی سے حساب لیں گے تو اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسرا اللہ کا اس پر غصہ ہوگا، نرمی نہیں ہوگی، غصہ ہوگا۔ اور تیسرا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نماز چھوڑنا کوئی مذاق نہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اس کے مال و دولت، بینک بیلنس، بیوی بچے سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ اس سے بھی زیادہ نقصان ہے نماز چھوڑنے کا۔ تو نماز چھوڑنے والا دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، اس کی موت بھی ذلت کے ساتھ اور اس کا انجام بھی جہنم ہے، اللہ کے غصے کا مستحق ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ سختی والا معاملہ فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ سختی کریں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ گھر کے 10 فرد ہے، 10 فرد نماز نہیں پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں، نوجوان نماز نہیں پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں، بوڑھے نہیں پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ جرم عظیم ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ نماز کے چھوڑنے کو بھی جرم نہیں سمجھا جاتا۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا پھر عذاب کے لیے تیار ہو جائے، پھر آگ کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے غصے کے لیے تیار ہو جائے، پھر سانپ اور بچھوؤں کے لیے تیار ہو جائے، قبر میں آگ جلا دی جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھسا دی جائیں گی۔ اور یہ بات کوئی معمولی بات ہے کہ نماز چھوڑ دینا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا کافروں جیسا فعل ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر فرمایا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ آپ بیماری کی حالت میں 2 آدمیوں کے سہارے کے ساتھ مسجد میں آئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے موقع پہ نماز پڑھی، پیغام دیا امت کو کہ نماز اس حال میں بھی معاف نہیں۔ اور میدان جہاد میں جنگ لڑ رہے ہو، فرمایا تم اگر گھوڑے پہ ہو تو وہیں نماز پڑھو، گھوڑے پہ سواری کرتے ہوئے جنگ لڑتے ہوئے نماز نہیں چھوڑنی، نماز اس حال میں بھی معاف نہیں۔ اور ہم مسجدوں کے پاس رہتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، مگر جب آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ان سارے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اگر نماز نہ پڑھی تو۔ اور جو دعوت تبلیغ والے آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھ لو، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز پڑھ لو، ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ کل پڑھیں گے، فجر کے وقت آئے گا، زور کے وقت آئیں گے، زور کے وقت آئے گا، عصر کے وقت آئیں گے۔ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، یہ گھر گھر جا کے دروازے پہ جا کے دستک دے کے کہتے ہیں اللہ کی مان لو، نماز پڑھ لو، دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ یہ تو آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو ہمیں چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں اور ہمارے گھروں تک آ کے ہماری منت کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، جب یہ عذاب آئیں گے اور جب میدان حشر میں ہمیں بلا کے پوچھا جائے گا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ لوگ ہمارے کتنے خیر خواہ تھے، وہ بار بار کیوں ہمارے دروازے پہ آتے تھے، ہمیں کیوں کہتے تھے نماز پڑھو۔
حتیٰ کہ بعض لوگ ان کو گالیاں بھی نکالتے ہیں کہ جاؤ اپنا کام کرو، مگر یاد رکھنا دنیا کی زندگی عارضی اور مختصر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو نماز جیسا اللہ کے نبی کے دور میں منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز چھوڑ دی تو ہمارا کفر ظاہر ہو جائے گا، کفر کی علامت سمجھتے تھے نماز کو۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں واحد ایک نماز ایسا عمل تھا، ایسی چیز تھی کہ اس کے چھوڑنے کو کفر سمجھا جاتا تھا، کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ تو آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بالکل زیرو، اللہ کو کوئی نقصان نہیں، یہ ہمارے ایمان کو نقصان ہے، ہماری آخرت کو نقصان ہے، ہماری ذات کا نقصان ہے۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو پڑھا جائے، جس کی رہ گئی آج سے نماز کا ارادہ کر کے ایک ایک نماز کو قضا پڑھے اور اللہ سے معافی مانگے، ورنہ بغیر نماز کے دنیا سے چلا جانا سوائے بربادی اور ہلاکت کے اور جہنم کے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، اللہ کی سختی، سانپ اور بچھوؤں کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا، یہی پھر اس کا مقدر بن جائے گا۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ وقت گزر جاتا ہے، دن سب کا گزر جاتا ہے، جس نے 5 نمازیں پڑھی اس کا بھی، جس نے نہیں پڑھی اس کا بھی۔ اور کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنے لگ جائیں۔ نماز نماز نماز، اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے وقت امت کو نماز کا حکم کیا، یہ وصیت کی کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اتنا بڑا عمل تھا کہ اللہ کے نبی موت کے وقت کہہ گئے کہ نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جو نماز چھوڑ گیا، جس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی ہلاکت 100% یقینی ہے۔ تو اب ہم خود فیصلہ کر لیں، ہم نے ہلاک ہونا ہے، جہنم میں جانا ہے، یا ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔